خواتین و حضرات، اب میں دعوت دوں گی شہید سب انسپکٹر حسن علی عابدی صاحب کے فرزند شہباز علی عابدی کو کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور تمام شہداء کی فیملی کی جانب سے اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے سلام عقیدت ان شہداء کو جن کی نسبت سے آج ہم یہاں موجود ہیں۔ سلام اس آئی جی صفوت غیور سے لے کر ایک ایک جوان کو جس نے اس ملک کی اندرونی سرحدوں کی حفاظت کے لیے اپنی جانیں دیں۔ سلام ان شہداء کو کہ جن لوگوں نے اپنے لہو سے اس گلشن کی آبیاری کی۔ اس کے بعد سلام میرے قبیلے سے تعلق رکھنے والے شہداء کے ورثاء کو۔ سلام عظمت ہو آپ کو کہ آپ کو اپنے شہداء کے بدلے یہ سبز ہلالی پرچم ملا۔ سلام عقیدت۔ یہاں موجود گورنر عمران اسماعیل صاحب، انسپکٹر جنرل آف پولیس سید کلیم امام صاحب، دیگر مہمانان گرامی، السلام علیکم۔ میں شہید ایس آئی پی سید حسن علی عابدی کا بیٹا حیدرآباد سے، وہ بیٹا کہ جو کعبۃ اللہ شریف کے سامنے کھڑا ہے، اپنے والد کو فون کرتا ہے کہ کوئی حکم ہے، کوئی دعا ہے تو بتائیے۔ وہاں سے حکم ملتا ہے دعا کرو کہ اللہ شہادت عطا کرے۔ یہ دعا بھی عجیب دعا تھی۔ میں نے غلاف کعبہ پکڑ کر بھیگتی آنکھوں سے دعا کی کہ اے رب کعبہ، اے رب جہاں، میرے والد کو درازی عمر عطا فرما اور ان کا اختتام شہادت پہ ہو۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ صرف ایک ماہ بعد یہ دونوں دعائیں یکبستہ قبول ہو جائیں گی۔ وہ شہید بھی ہو گئے اور دائمی زندگی بھی عطا ہو گئی۔ 10 جنوری 2015 شہید کے ساتھی افسر میرپور خاص میں گئے۔ وہاں ایک مکان میں کچھ ملک دشمن عناصر سے مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ ایک آفیسر اور 2 سپاہی شہید ہو گئے۔ میرے والد کو کال ہوئی، وہ میرپور خاص پہنچے۔ وہاں پہنچ کر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے سنا ہے کہ پاک آرمی میں اگر ایک آفیسر شہید ہو جائے تو اس کے جستے خاکی کو لانے کے لیے کئی سپاہی اپنی جانیں دے دیتے ہیں۔ یہی مثال شہید حسن عابدی اور ان کے ساتھ موجود پولیس کے جوانوں نے قائم کی۔ یہ اس گھر میں داخل ہوئے اپنے شہداء کا جسد خاکی لانے کے لیے، اور وہاں 3 ملک دشمن عناصر ڈکیتوں کو واصل جہنم کیا۔ اس کے بعد آخری کمرے میں داخل ہوئے۔ اسے بھی پولیس کی پیشہ ورانہ صلاحیت کہیے یا تربیت کا نتیجہ کہیے کہ اس کمرے میں اس جہنمی کے بچے اور بیوی بھی موجود تھے۔ تو شہید نے پہلے انہیں ایک سیف ایگزٹ دیا کہ آپ باہر جائیے۔ کم ظرف نامراد دشمن جو طاق میں بیٹھا تھا، جب اس نے دیکھا کہ اس کے بچے باہر جا چکے ہیں تو اس نے کئی گولیوں کے وار شہید کے سینے پر کیے۔ شہید کے گن مین نے اسے بھی واصل جہنم کیا۔ یہاں پولیس نے وہ مسائل قائم کی کہ ہمیں دشمن کے بچوں کو بھی بچانا ہے۔ میں شکر گزار ہوں کہ آپ اس طرح کی محفلوں کا انعقاد کرتے ہیں جہاں ہمیں احساس ہوتا ہے کہ پورا ڈپارٹمنٹ ہمارے ساتھ کھڑا ہے۔ لیکن میں آپ کو وہ کرب بھی بتانا چاہتا ہوں، یہاں موجود ہر شہید کے بچے کی، ہر شہید کی ماں کی، ہر شہید کی بہن کی، بیوی کی مجھ سے ملتی جلتی یا قدرے مشترک ایسی ہی کوئی کہانی ہوگی۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ کرب جو شہید کے ورثاء کے دل پہ گزرتا ہے۔ سر بڑا مشکل ہوتا ہے لہو میں بھیگے اپنے والد کے لاشے کو بوسہ دینا اور اس بوسے کی حلاوت کو بھلانا۔ سر بڑا مشکل ہوتا ہے۔ آپ یقین کیجئے ان ہاتھوں سے گولیوں سے چھدے سینے کو غسل دینا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اپنی 10 سالہ بہن کی وہ ڈائری پڑھنا جس میں لکھا ہوتا ہے کہ اللہ میرے والد کو واپس کر دے، میں یتیم نہیں ہونا چاہتی، بڑا مشکل ہوتا ہے۔ یہ شہادت
میں اپنے ورثا شہداء کے ورثا سے مخاطب ہوں. یہ شہادت وہ شہادت ہے کہ جس کے لیے خالد بن ولید جیسے جلیل القدر صحابیوں نے دعائیں مانگی. آپ کو فخر ہونا چاہیے. آپ ان شہداء کی میراث ہیں کہ جن کے لہو سے جنت میں دیپ چلتے ہیں. جی ہاں، آپ کے شہداء زندہ ہیں. میری نظروں سے دیکھیے، وہ زندہ ہیں. دل کی آنکھوں سے دیکھیے، اس جوان بیٹے کی آنکھوں میں دیکھیے جسے فخر ہے کہ اس کا والد شہید ہے. ہاں، شہید زندہ ہیں. ابھی قرآن کی آیت پڑھی گئی کہ شہید زندہ ہیں. بالکل زندہ ہیں، بے شک زندہ ہیں. آپ اس بوڑھی ماں کے آنسوؤں میں دیکھیے، شہید زندہ ہیں. شہادت کا جام پی کر شہداء تو اس دنیا سے چلے جاتے ہیں. ان کی جنگ کی انتہا ہو چکی ہوتی ہے، لیکن یہ معصوم یتیمی کی جنگ کی ابتدا ہوتی ہے. یہ بوڑھے باپ کے ناتواں کاندھوں پر اپنے جوان پولیس والے بیٹے کے بوجھ کی ابتدا ہوتی ہے. یہ اس ماں کے نہ ختم ہونے والے آنسوؤں کے سلسلے کی بھی ابتدا ہوتی ہے. جی ہاں، یہ بالکل اس جوان بیوہ کے نہ ختم ہونے والے سفر کی بھی ابتدا ہوتی ہے، جس کا شوہر اس سے شادی کے چند دن بعد اپنے خالق حقیقی سے جا ملتا ہے. یہاں ایسے آفیسرز بھی موجود ہیں. یہ میری تقریر کا حصہ نہیں تھا، لیکن میں نام لینا چاہوں گا، جو ہمیں، اگر ہم ان کے ساتھ کبھی سی پی او گئے اپنی ویلفیئر کے کاموں کے لیے، خدا کی قسم عرفان بہادر جیسے آفیسر موجود ہیں جنہوں نے کبھی ہمیں ہماری فائل تک اٹھانے نہیں دی، کیونکہ وہ ہمارے ہی قبیلے سے ہیں. اور تمام اس ڈپارٹ کا شکر گزار ہوں کہ ہمارے ساتھ وہ ہر پریشانی میں کھڑے رہے. تمہاری قبر پہ میں فاتحہ پڑھنے نہیں آیا. تمہاری قبر پہ میں فاتحہ پڑھنے نہیں آیا. مجھے معلوم تھا تم مر نہیں سکتے. تمہاری شہادت کی سچی خبر اڑانے والا جھوٹا تھا. میری آنکھیں تمہارے منظروں میں قید ہیں. اب تک میں جو بھی دیکھتا ہوں، سوچتا ہوں، وہ ہے جو تم دیکھتے تھے. تمہارے ہاتھ میری انگلیوں میں سانس لیتے ہیں. بدن میں میرا جتنا بھی لہو ہے تمہارا ہی لہو ہے. میری آواز میں چھپ کر تمہارا ذہن رہتا ہے. تمہاری قبر پہ جس نے تمہارا نام لکھا ہے وہ جھوٹا ہے. تمہاری قبر پہ جس نے تمہارا نام لکھا ہے وہ جھوٹا ہے. تمہاری قبر میں دفن ہوں، تم مجھ میں زندہ ہو. سندھ پولیس زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.